آئی جی خیبر پختونخوا نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ افواہیں نشر کرنا بند کرے۔ مسجد کی چھت جو تھی وہ اس کے نیچے کوئی پلر نہیں تھا، وہ صرف دیواروں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہاں پہ بلاسٹ ہوا تو دیواریں باہر کو نکلی، اور جب دیواریں باہر کو نکلی تو چھت نیچے سے ڈرام کر خود کش بمبار جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو گیا ہے۔ 50 ارب روپیہ اضافی ملتا رہا ہے اے پی ایس کے بعد ہر بجٹ کے اندر وفاق کی طرف سے کے پی کے کو۔ کور کمانڈر پشاور تھے تو انہوں نے پہنچتے ہی وفاق کو حکم کیا تھا کہ پیسے کر لو۔ 417 ارب روپیہ جو تھا یکمشت اس سال کے لیے حکومت نے اسپیشلی اپروو کر کے پی حکومت کو دیا۔ 3 شخصیات اس کی بینیفیشری ہیں، ایک فیض حمید، ایک جنرل ریٹائر قمر باجوہ اور ایک عمران خان۔ السلام علیکم جی۔ پی ٹی آئی نے چونکہ سوشل میڈیا ٹرولز ہی بھرتی کیے ہوئے ہیں تو سوشل میڈیا ٹرول کے ذریعے اپنا وہ تمام جھوٹ جو ہے اس کو بیچنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ کل میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو پی ٹی آئی سے عمران خان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں پولیس میں بغاوت ہو گئی۔ میں نے کہا یار چھوڑے پڑے اس کو، آپ دیکھیں کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ متعصب آدمی۔ میں کہا پائن کی ہوا ہے یار، وہ آپ تھوڑا سا کام ڈاؤن تو ہونے دیں۔ یہ دیکھیں وہ پولیس کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ میں کہا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اوریا مقبول جان اس تمام نسل کی امامت کرتے ہوئے حملہ آور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا بڑیاں ہم نے بھی دیکھی ہیں اور اس میں جناب کبھی اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہوا۔ اچھا جی، بڑے آپ نے دیکھے ہیں تو بڑے آپ نے دھماکے دیکھے ہوں گے سر، میرا مطلب ہے، اور لیکن ایسے نہیں ہوا۔ اوکے، آپ کے پاس یقیناً کوئی انفارمیشن ہوگی تو دیں انفارمیشن۔ پی ٹی آئی کے وہ تمام ٹرولز جنہوں نے وہاں پہ پولیس والوں کے انٹرویو کیے، ہم نے ان سے کہا کہ جی اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتائیے کہ کس نے یہ کیا ہے۔ تو پھر پی ٹی آئی نے نیمے درون نیمے برون بٹوین دی لائن بتایا کہ جی یہ ڈرون اٹیک ہوا۔ تو تجزیہ کر لیتے ہیں کہ ڈرون اٹیک کیا ہے۔ میں نے کل کسی پروگرام کے اندر عرض کر بھی دیا تھا، لیکن ڈرون اٹیک جو ہے بعد میں چیک کیا تو طالبان کے پاس بھی ہے، طالبان حکومت کے پاس۔ جب وہ حکومت میں نہیں تھے تب بھی وہ ڈرون ان کے پاس تھے، وہ اس کے ذریعے روب عمل آتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو کہ وہ روس نے دیے ہیں تھے، میرا حال روس تو کوئی اپنے کوئی نہیں تو انہیں کی تو دینے سن، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ایران نے پرووائڈ کیے تھے، لیکن ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ہمارے پاس فوٹیج آئی تھی 2014-15 کے اندر کہ جی یہ طالبان نے بھجوائی ہے ڈرون فوٹیج، تو ان کے پاس تو ہیں تو صحیح، لیکن اب پتہ نہیں وہ بم لے کے جا سکتے ہیں کہ نہیں لے کے جا سکتے۔ دوسری پاسبلٹیز ہے کہ وہ والا ڈرون ہو جو کہ ایران روس کو بیچ رہا ہے، اس کو کیماکازی ڈرون کہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی زیادہ لمبی چوڑی ٹیکنالوجی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا ہوتا کہ جناب آپ کا مطلب وہ بم جو ہے وہ فیڈ بیک بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ وہ جو ہوتا ہے وہ بم کیرنگ ایک ڈرون ہوتا ہے جس نے خود کش ڈرون کہہ رہے ہیں، اس نے بجنا ہوتا ہے، تباہی پھیر دینی ہوتی ہے، لیکن وہ تباہی بہت زیادہ پھیرتا ہے۔ اچھا، لیکن ایران کو کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ اس حلقے میں، اس علاقے میں پولیس کے اوپر حملہ کرنے میں؟ بظاہر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، ایران کو اپنی پڑی ہوئی ہے ماسوائے چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپوں کے جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے، اس کے اوپر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اٹیک ہو رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انڈیا سے کوئی آیا ہوگا۔ مطلب یہ ڈرون والی تھیری جب میں نے ان صاحب سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی تو اگوں مینوں پہ گئے یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں کہا تسی ہر الزام لگا دو تو انویسٹیگیشن کرنا ٹور پئی ہے، منہ کھول کے جو مرضی الزامات لگا دیں۔ تو اس لیے لیکن ان تمام افواہوں کے اوپر، ان تمام پروپیگنڈے کے اوپر، ان تمام واہیات جو کہ پی ٹی آئی نے سرکاری خرچے کے اوپر چلنے والی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے برپا کیے رکھا، اس کے اوپر اس وقت پانی پھر گیا
لیکن اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا فوراً. جب آئی جی خیبر پختونخوا نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ افواہیں نشر کرنا بند کرے. ہم ایک ایک اپنے شہید بچے کا، انہوں نے اپنے پولیس جوانوں کو اپنے بچے کہا، ان کا بدلہ لیں گے، کہنا چاہیے ان کو. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ مسجد کی چھت جو تھی وہ اس کے نیچے کوئی پلر نہیں تھا، وہ صرف دیواروں پہ کھڑی ہوئی تھی. جو ایسے ہوتے ہیں نا، یہاں پہ تو 10 فٹ سے باہر نکلنے لگے تو مستری کہتا ہے کہ جناب اس میں بیم ڈال لیں. ٹھیک ہے، تو مسجد کی اتنی بڑی چھت جو تھی وہ بغیر کسی پلر کے اگر بیم ڈال لیں یا پلر ڈال لیں تو پلر بدصورت لگتا ہے، تو بیم ڈال لیں تو بیم ڈال دیا جاتا ہے. تو اب پتہ نہیں اس میں بیم ڈلا ہوگا کہ نہیں ڈلا ہوگا، لیکن بغیر پلر کے وہ چھت تھی اور اس کے اندر کھڑکی نہیں تھی. کیونکہ جب بم بلاسٹ ہوتا ہے، میری یہ ریکننگ ہے جو تھوڑا سا علم ہے اس کے مطابق، جب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو بہت بڑا پریشر جنریٹ ہوتا ہے ہوا کا اس جگہ کے اوپر. وہ پریشر جو ہے وہ دیواریں تک اڑا دیتا ہے. تو کمزور دیواروں کے اوپر ایک بڑی مضبوط چھت آپ نے کھڑی کی ہوئی تھی، اور مضبوط چھت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے نیچے پلر کوئی نہیں تھا، تو آپ کو لینٹر بہت موٹا کرنا پڑے گا تاکہ وہ سٹرینگتھ پکڑ لے یا وہ اپنی جگہ کے اوپر سسٹین کر سکے. تو دیواریں کمزور تھیں. آئی جی صاحب کا رپورٹ، آئی جی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب وہاں پہ بلاسٹ ہوا تو دیواریں باہر کو نکلی، اور جب دیواریں باہر کو نکلی تو چھت نیچے سے ڈرام پہ گر پڑی اور زیادہ کیجویلٹیز اس سے ہوئی ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بم کا حملہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈرون کا حملہ نہیں ہے. خود کش بمبار جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو گیا ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے، اس نے اندر جا کے یہ بلاسٹ کیا ہے اور وہ یہ والا بم جو تھا وہ کیری کر رہا تھا. یہ بات انہوں نے کہی کہ چھت گرنے سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو پروپیگنڈا پی ٹی آئی کا ہو رہا تھا اس پریس کانفرنس کے بعد اس کے اوپر تو پھر گیا پانی، گھڑوں پانی پڑ گیا بھائی. ٹھیک ہے، اور وہ بیڑا گرک ہوا تو ساتھ میں ہی پروپیگنڈا آ گیا. یہ اردو سپیکنگ ہے نا کے پی کے کا آئی جی، آہو اردو سپیکنگ ہے نا، تعصب ہے اس کا. یہ دیکھیں یہ یوتھیے جو ہیں آپ کی کن کن فالٹ لائنز کے اوپر کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نیچے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ یہ کہ جناب استعفے پیش کر دیے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ابھی تک اس کی آفیشیل تصدیق جو ہے آئی جی صاحب کو کرنی چاہیے تھی. جو میں نے ان کی پریس کانفرنس کے ٹویٹس پڑھے ہیں اس میں تو کہیں پہ بھی اس طرح کی تصدیق نہیں ہے. تو وہ پروموٹیے جو ڈی آئی جی لیول کے یا اے آئی جی ہوتا ہے، خیر جو سی ایس ایس ہوتا ہے، اور جو ڈی آئی جی ہوتا ہے جو نیچے سے پروموٹیا ہو کے ڈی ایس پی وغیرہ سے آیا ہوتا ہے، تو پروموٹیے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ 50 ارب روپیہ اضافی ملتا رہا ہے اے پی ایس کے بعد ہر بجٹ کے اندر وفاق کی طرف سے کے پی کے کو کہ وہ اس سے نپٹے گا وار اگینسٹ ٹیرر سے نپٹنے کے لیے، جس میں سے کچھ حصہ یہ تھا کہ وہ سابق فاٹا کے علاقوں کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا اور اپنی پولیس کو سٹرینتھن کرے گا. تو آج جب سوال ہوا یہ پولیس سٹرینتھن ہوئی ہے، بھئی آپ کے پاس تو سیف سٹی کی سہولت دستیاب نہیں ہے. 15-20 کیمرے لانے سن، 10-15-20 کروڑ روپے کا پروجیکٹ سی، آپ وہ نہیں کر پائے. تو پیارے بھائی آپ نے وہ 50 ارب روپے کی کھائے کہاں پہ پولیس؟ ایک بات، جس وقت جنرل لٹائر فیض حمید صاحب جو تھے وہ کور کمانڈر پشاور تھے، تو انہوں نے پہنچتے ہی وفاق کو حکم کیا تھا کہ پیسے کر لو، پیسے بھیجیں. تو 417 ارب روپیہ جو تھا یک مشت اس سال کے لیے حکومت نے اسپیشلی اپروو کر کے کے پی حکومت کو دیا. ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے وہ پیسے وہاں پہ دیے تو اس کے اوپر سوال کیا اس دن جب شہیدوں کو پرسہ دینے کے لیے گئے. میرا خیال آج وہاں پہ میٹنگ بھی ہوگی وہاں پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی. تو جب وہ شہیدوں کو پرسہ دینے کے لیے شہباز شریف صاحب پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی جان
انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے پاس وہ تو کچھ نہیں ہے، اکوپمنٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ 417 ارب روپے جاری ہوا تھا، اس کا کیا بنا؟ اب یہاں سے ایک نئی لائن مل گئی ہے، اور ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب نے اس کے اوپر ایک زبردست قسم کا ولاگ بھی فرما دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ 417 ارب روپیہ جو ہے یہ اس زبردست ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور 3 شخصیات اس کی بینیفیشری ہیں، ایک فیض حمید، ایک جنرل ریٹائر قمر باجوہ اور ایک عمران خان. اور تینوں کے گردن کے ارد گرد گاٹا فٹ ہو گیا ہے، پوری طرح ڈال دیا گیا ہے، بس کھینچنے کی دیر ہے. اور کھینچنے کا جو لیور ہے وہ چاچو کے ہاتھ میں ہے. چاچو کہتا ہے کہ نہیں، میں آرٹیکل 6 والا نہیں لے کے جانا، ٹھیک ہے. ان کے اوپر پریشر ہے پنڈی کا. ہاں، پنڈی میں آپ کو پتہ کون ہوتے ہیں، پنڈی والوں کا پریشر ہے کہ نہیں یہ کام تو آپ کو کرنا پڑے گا. ہمارے 2 بندے رگڑے جا رہے ہیں، ایک سویلین ہے نا، 2 ہمارے ہیں نا سابقین، تو رگڑ دیں. چاچو جو ہیں وہ اس کے خلاف ابھی تک مزاحمت کر رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل 6 سچے کا دروازہ کسی سویلین کے خلاف کھل گیا تو پھر مستقبل کے اندر ساڑھے بھی گردنوں میں وہ آرٹیکل 6 ڈالنا بڑا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے ہم یہ دروازہ نہ ہی کھولیں. یہ اب تک کی اطلاع کے مطابق شہباز شریف پرائم منسٹر المعروف چاچو کی رپورٹ ہے، یا ان کی خواہش ہے، یا ان کا نقطہ نظر ہے، یا ان کی پالیسی ہے، یا ان کی اسٹریٹجی ہے. ایسی صورت کے اندر دیکھیں پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو کب تک مزاحمت کریں گے. یہ ہے اب تک کی جو صورتحال ہے. میں نے تمام حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس نے بہت سارے ابہام دور کیے ہیں، بہت سارے پروپیگنڈے کو نلیفائی کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جناب جو کچھ بھی جب تک یہ ثابت کیا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے تحت بھرتی کیے گئے کتورے جو ہیں ان کو ان کی نوکریوں سے نہیں نکالا جائے گا یا ان کو فارغ نہیں کیا جائے گا، تب تک اس ملک کے اندر امن نہیں آ سکتا. سادہ سی بات، ٹھیک ہے. تو آپ ان کے قائدین کو پکڑیں گے، وہ ٹاؤں 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 کرتے ٹرینڈ بنا کے آپ کو اتنا پریشرائز کریں گے کہ آپ کو بیک آؤٹ کرنا پڑے گا. تو ہم نے پہلے دن سے رو رہے ہیں کہ چلو ہم نے تو گالیاں کھا لیں، اس ملک کو، اس قوم کو، اس کی سالمیت کو تو بچا لیجئے، ان کو فارغ کیجئے، ان لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کے مراکز میں ڈالیے. یہ ذہنی طور پہ سک ہو چکے ہوئے ہیں، یہ مینٹلی ریٹارٹڈ ہو گئے ہوئے ہیں. ان کو 2500 روپے فی گالی کے ملتے ہیں، ان کو گالیاں دینے کے پیسے ملتے ہیں، وہ آپ کو گالی دیتے ہیں، اس کی تصویر کھینچتے ہیں اور پھر ایک جگہ پہ ایک نمبر پہ بھیجتے ہیں جہاں پہ کوئی بیٹا بیٹھا ہو سکتا ہے، کوئی بھی بیٹا بیٹھا ہو سکتا ہے، اور پھر وہ اس کا اکاؤنٹ بنتا جاتا ہے اور اس کو پھر یہ جو ایزی پیسہ اکاؤنٹس ہے آن لائن اس کو ادائیگی بھی ہو جاتی ہے، اور ہو رہی ہے اس وقت. اب تو پاؤنڈ کے روپے بھی زیادہ ملتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھی گالی کا ریٹ بڑھا دیا، ہمیں کیا پتہ. تو یہ تھی اب تک کی صورتحال. چودھری پرویز الہی تیری شامت آئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.